بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اما بعد، محترم ناظرین، آج جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ جل شانہ کے ذات عالی مومنین پر اپنا خاص فضل و کرم فرمانے والی ہے، اور اللہ جل شانہ کا طریق اپنی نظر کرم، اپنی نظر عنایت کرنے کا الحمدللہ شروع سے رہا کہ اللہ جل شانہ اہل باطل میں سے بعض افراد کو ہدایت کا راستہ دکھلاتے ہیں، اور اللہ جل شانہ ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرماتے ہیں. آج میں اپنے ناظرین کو ایک ایسے ہی معاملے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ سفر جو انجمن اہل سنت والجماعت نے آج سے چند سال پہلے شروع کیا تھا. الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اس وقت ایک آواز اور ایک گونج رہی ہے، ایک ہلچل مچی ہوئی ہے باطل کی ایوان کے اندر. اور الحمدللہ جو ہمارا مقصد تھا کہ توحید کو زندہ کرنا، توحید کو نشر و اشاعت کرنا اور سنت کو پھیلانا، سنت کو زندہ کرنا، الحمدللہ آج انجمن اہل سنت والجماعت کو اس کے ثمرات مل رہے ہیں. ناظرین کرام نے راہ سنت کے تیسرے شمارے کے اندر یقیناً مطالعہ کیا ہوگا کہ انڈیا کے اندر مشہور بریلوی مناظر مولانا محبوب عالم حزین، وہ اللہ جل شانہ نے ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائی اور وہ مسلک اہل سنت والجماعت دیوبند میں شامل ہو گئے ہیں. ان کا مضمون عرس کے اوپر آپ حضرات نے یقیناً راہ سنت کے تیسرے شمارے کے اندر مطالعہ کیا ہوگا. آج بھی الحمدللہ میں اپنے سنی ساتھیوں کو ایک انتہائی اہم خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ بریلوی مسلک کے مناظر اور عالم جنہوں نے 12 سال تقریباً بریلوی حضرات کے مدارس میں تعلیم حاصل کی، نہ صرف یہ کہ تعلیم یافتہ بریلوی مدارس کے ہیں بلکہ سلسلہ قادریہ میں بریلوی مشائخ سے اجازت یافتہ، خلافت یافتہ بھی ہیں. الحمدللہ اللہ جل شانہ نے اپنا فضل و کرم فرمایا. آج وہ مسلک اہل سنت والجماعت صحیح سنی مسلک کے اندر اپنی شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اور مسلک اہل سنت والجماعت دیوبند کے اندر کیا سبب بنا ان کی وابستگی کا، اس پر انشاءاللہ وہ روشنی ڈالیں گے اور تفصیل بیان کریں گے کہ کیا سبب بنا. اور میں اپنے ناظرین کرام کو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی فرضی شخص نہیں ہے جس کو کھڑا کر دیا گیا ہے، جس کو بریلوی حضرات یہ کہیں گے کہ دیوبندی کو بنا کر انہوں نے پیش کر دیا گیا ہے. الحمدللہ ہم لوگ سچے لوگ ہیں اور سچ بولنا ہماری عادت ہے. ہم حنیف قریشی یا احمد رضا خان کی طرح یا دیگر بریلوی حضرات کی طرح جھوٹ بولنا ہماری عادت نہیں ہے. ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ بریلوی مسلک کو سچا ثابت کرنے کے لیے فرضی مناظر دھرمپورہ میں یا لاہور میں کرانا شروع کر دیں، جیسا کہ حنیف قریشی کے شاگرد نے ابھی حوالہ بھی دیا اور اس کا جواب منہ توڑ جواب میرے شاگرد کے زبانی سے یوٹیوب کے ناظرین اس کو دیکھ چکے ہوں گے. تو ہمارا طریقہ الحمدللہ کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ ہم لوگ جھوٹ بولنے کو، اپنے آپ کو جھوٹ کا سہارا لیں اور جھوٹ کے ذریعے سے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کریں. یہ کاوش بریلوی مسلک کو مبارک ہو. آپ کے اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں جھوٹ بولا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جھوٹ بولا، آپ لوگوں نے اس کی نمک حلالی کا حق ادا کرتے ہوئے تمام بریلوی مناظرین کا یہی طریقہ ہے. کیا سعید اسد صاحب ہوں، کیا کوکب نورانی صاحب ہوں، کیا حنیف قریشی صاحب ہوں، کیا اشرف سیالوی صاحب ہوں، ایک ہی تھیلی کے سب چٹے بٹے ہیں. سب کا کام یہی چلا آ رہا ہے، جھوٹ اتنا بولو کہ عوام سچ ثابت کرنا، سچ سمجھنا شروع ہو جائے. الحمدللہ ہم سچے سنی ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے والے ہیں کہ جھوٹ بولنا یہ منافقین کی علامت ہے، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. حنیف قریشی صاحب کے شاگرد نے ایک حوالہ دیا، میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالتا چلا جاؤں کہ جی ایک مناظرہ یہاں دھرمپورہ میں ہوا اور اس کے اندر بریلوی حضرات نے کہا کہ جی بنوری ٹاؤن کے فاضل نے اس کو بری طرح سے شکست دی گئی. یہ کون سا
فاضل گلوری ٹاؤن تھا جس کے عنوان کی سی ڈی کے شروع میں جو بریلوی حضرات نے پیش کیا ہے تو سی ڈی کے شروع میں لکھا ہوا آ رہا ہے کہ فاضل دارالعلوم دیوبند کراچی. ہمیں جھوٹ کے بھی کوئی پیر نہیں ہوتے. دارالعلوم دیوبند کراچی میں کہاں پہ ہے؟ دارالعلوم دیوبند بچے کو پتا ہے کہ انڈیا کے اندر ہے اور تم لوگوں کو اتنی بھی شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے, کیمرے کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہو کہ دارالعلوم دیوبند فاضل دارالعلوم دیوبند کراچی. اور یہ کیسا مناظرہ ہے کہ جس کے اندر مناظر کا منہ تک تم لوگوں دکھانے کی توفیق نہیں ہوئی اور مناظر اپنا شکل تک نہیں دکھا رہا اور نہ اس کے ساتھ کوئی معاون ہے, نہ کوئی صدر مناظر ہے, نہ کوئی اس کے ساتھ ساتھی ہے, نہ کوئی کتابیں ہیں اور نہ کوئی ترتیب ہے. ایسا فرضی مناظرہ بریلوی حضرات کو کرنا مبارک. الحمدللہ یہ جو ساتھی جو بھی اپنا انٹرویو پیش کریں گے یہ باقاعدہ بریلوی مدارس سے 10-12 سال پڑھے ہیں. ان کے بریلوی پیر صاحب جن سے ان کو اجازت ہے ابھی بھی حیات ہے اور یہ اپنے تمام اساتذہ کرام جن سے انہوں نے پڑھا اور جن کی صحبت میں رہے اور جن بریلوی مناظرین کی طرف سے بطور مناظر یہ مناظرہ بھی کیا انہوں نے, ان سب کا تعارف یہ پیش کریں گے. اگر بریلوی حضرات کے اندر ہمت اور جرت ہے تو ان کو دیوبندی ثابت کر کے دکھائیں. یہ پہلے ہی دیوبندی رہے ہیں الحمدللہ. انہوں نے سچا سنی مسلک دیوبند کو اختیار کیا ہے. ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سنتوں کو ساری زندگی میں ساری دنیا میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کی طرح جھوٹی سنتیں زندہ کرنے سے اللہ بچائے کہ سنتوں کے نام پہ بدعتیں پھیلا رہے ہیں اور سراپا بدعات میں مبتلا ہوئے ہیں. اللہ جانے ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ 11ویں کے نام پہ اور 40ویں کے نام پہ اور تیجے 40ویں کے نام پہ یہ کون سی سنتیں سرکار کی پھیلائی جا رہی ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے سیدھا سادہ سچا دین دے کر گئے تھے اور یہ آج انہوں نے ہنود سے متاثر ہو کر عیسائیوں سے متاثر ہو کر اس بریلوی حضرات نے اسلام کا سچا چہرہ مسخ کر کے رکھ دیا ہے. اب ہم اپنے معزز مہمان کو جو جھنگ سے تشریف لائے ہیں ان کو میں دعوت دیتا ہوں. ہمارے انجمن اہل سنت والجماعت کے جھنگ کے امیر مولانا ابو ایوب صاحب کے پاس ان کو اطلاع ملی اور انہوں نے ان کا انٹرویو بھی لیا اور ان سے بات چیت بھی ہوئی اور میں مولانا ابو ایوب صاحب کو قادری صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ ان سے سوالات بھی کریں اور ان سے مکمل آپ کے سامنے معلومات سامنے لے کر آئیں تاکہ دنیا دیکھے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. اور یہ اپنی ہماری قطن کسی قسم کا نہ لالچ ہے نہ کسی قسم کا دباؤ ہے. ہماری طرف سے یہ خود بھی اقرار کریں گے اور یقیناً ہر آدمی پر آزاد ہے اپنی رائے کا اظہار کرنے کے اندر. یہ ان پہ قطن کسی قسم کا دباؤ نہیں. یہ بریلوی مسلک کو دوبارہ میں پھر بات دہراؤں گا, چکوال جیسے جھوٹے واقعات اپنے جھوٹے مسلک کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ کام بریلوی حضرات نے کیا ہے. الحمدللہ ہمارے پاس سنت ہے, ہمیں اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے اپنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس کے پاس سچی سنت ہو وہ خود خوشبو, وہ جس کے پاس سچی خوشبو ہوتی ہے وہ اپنی مہک خود ہی بتا دیتی ہے کہ میرے پاس سچی خوشبو. جس کے پاس جھوٹی خوشبو ہوتی ہے اس کو اس قسم کے ڈھکوسلے اور دھوکے دہی اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے. الحمدللہ مسلک اہل سنت دیوبند کے پاس سچی خوشبو سنت کی ہے. ہمارے اکابرین کے پاس سچی خوشبو تقویٰ کی تھی. ہمارے اکابرین کے پاس سچی خوشبو توحید کی ہے. ہمارے اکابرین کے پاس سچی خوشبو نبی علیہ السلام کی اتباع کی ہے. بریلوی حضرات چونکہ اسے معلوم ہے اپنے آپ کو 2 نمبر سنی ظاہر کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہ لیں تو ان کی مارکیٹ کس طرح چلے, ان کے تیجے 40ویں کس طرح چلیں, ان کی جمعراتیں کس طرح چلیں, ان کے مزار عرس کس طرح چلیں. جھوٹ کے اوپر مبنی شیطان نے نورانی جال پھیلائے ہوئے اور شیطان کے نورانی جال بغیر جھوٹ کی کس طرح چل سکتے ہیں. یہ میں جھوٹ کی بات اس لیے کر رہا ہوں, ناظرین نے دیکھ چکے ہوں گے کہ تلمیذ حنیف قریشی نے کس طرح سے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولا اور الحمدللہ میرے شاگرد امیس نے اور سفیان نے کس طرح سے کلپ کے ذریعے سے آپ کو جواب دیا اور یوٹیوب کے ناظرین دیکھ سکتے ہیں. اور میں حنیف قریشی صاحب کو بھی دعوت دوں گا کہ اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو میرے ان شاگردوں کے جو جھوٹ آپ نے جو میرے شاگردوں نے جھوٹ آپ کے گنوائے ہیں, آپ کے جھوٹ بتائے ہیں, اگر آپ کے اندر ذرہ برابر بھی ہمت ہے, آپ کے اندر ذرہ برابر بھی غیرت ہے تو آپ آئیں اور آپ اپنے ان جھوٹوں کو سچ ثابت کر کے دکھائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں مولانا ابو ایوب صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ مولانا غضنفر صاحب جو جھنگ سے آئے ہیں اور کیا سبب بنا کہ اللہ جل شانہ نے ان کو اس ہدایت کے راستے کی طرف چنا. میرا نام محمد